اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ سورۃ دخان کے آغاز میں اللہ رب العزت نے کتاب مقدس کے حوالے سے کچھ تعارف کروایا ہے کہ لوگوں ہم نے اسے انتہائی زیادہ پاکیزہ اور بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور اس کتاب کا نازل کرنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا تاکہ آپ کو یوم آخرت کے دن سے ڈرایا جا سکے۔ اسی دن میں ہم اور اسی رات میں ہم فیصلے بھی کرتے ہیں، اور تمام تر فیصلے ہمارے ہی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں رحمتیں بھی ہیں، جو انسان اس رات کو پا لیتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعائیں بھی سننے والا ہے۔ یہاں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس رات سے مطلب شب بارات ہے، شب معراج یا شب برات، وہ رات بعض لوگوں نے یہاں سے مراد لیا ہے، جبکہ قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہے کہ جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں سورۃ القدر میں یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یعنی یہ جو قرآن پاک ہے، ہم نے یہ شب برات میں نازل نہیں کیا، بلکہ اسے ہم نے رمضان المبارک کی جو پاکیزہ پاک راتیں ہیں ان میں سے چند ایک راتیں ہیں، پھر اس میں سے بھی ہم نے جو سب سے اچھی رات ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں ہم نے اسے نازل فرمایا ہے۔ غار حراء کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب موجود تھے جب یہ قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہوا، تو یہاں سے اللہ رب العزت یہ بات کر رہے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کو دوبارہ اپنا یعنی کہ زیادہ عبادت کی جائے تو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عبادت ویسے تو عام راتوں میں بھی کرنی چاہیے، لیکن زیادہ عبادت لیلۃ القدر یعنی کہ طاق راتیں جو ہیں ان میں کرنی چاہیے، اور پھر ان میں سے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جو انسان ان 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ اس رات کو پا لیتا ہے، اور اسی رات اللہ رب العزت ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الجاثیہ کے اندر اعلان فرمایا حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ اے ایمان والو، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ہماری آیات کا انکار کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کل جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے اور آخرت کے دن وہ برابر ہو جائیں گے ایمان والوں کے ساتھ؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس بندے نے نیک اعمال کیے ہیں، بد اعمال والا اس کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ نیک اعمال والے کو ہم دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اسے عزت دیتے ہیں، جبکہ بد اعمال والا جو ہے ہم اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، بسا اوقات ہم اسے ڈھیل دے دیتے ہیں، وہ اس ڈھیل سے نجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور آخرت کے دن یوم آخرت کے دن انشاءاللہ ہم اس سے بھرپور حساب کریں گے۔ سواء محیاہم ومماتہم، اس دن زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوں گے، یعنی نیک اعمال کرنے والے اور بد اعمال کرنے والے برابر نہیں ہوں گے، ان دونوں کے درمیان امتیاز پیدا کر دیا جائے گا۔ جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے ہم اسے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے جنتوں میں بھیج دیں گے، اور جو بد عمل کرنے والا ہوگا ہم اسے اپنے غضب اور غصے کے ساتھ قیامت کے دن ہم اسے جہنم کی طرف پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے پاک پیغمبر، انہیں کہہ دیجئے کہ زندگی بھی وہی اللہ دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، اور جب پھر آپ لوگ فوت ہو جائیں گے کل قیامت کے دن، جس دن میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس دن ان سب لوگوں کو زندہ بھی اپنی بارگاہ میں وہی اکٹھا کرے گا۔ یعنی 3 چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں، ابتدا اور انتہا کے بعد پھر اس کی جزا اور سزا، یہ تینوں معاملات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اللہ رب العزت واضح کہتے ہیں کہ جب آدم نہیں تھے تب آپ کو کس نے پیدا کیا تھا۔ آج اگر آپ لوگ دنیا کے پیروں سے اور فقیروں سے اور مزاروں سے جا کے مانگتے ہو، جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین اور آسمان بھی نہیں تھے، یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ ہم ہی نے پیدا کیا نا۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔
آپ یہ جو چیزیں دیکھتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ ہمیں بھی دکھائے نا کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی وہ چیزیں دکھائیں، یا وہ بندہ دکھائیں، یا وہ ولی دکھائیں کہ جس نے یہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں۔ ماذا خلقوا من الارض، یہ زمین میں جو کچھ بھی ہے، چلے زمین تو ہم نے بنا دی، زمین بن جانے کے بعد ہی اس نے زمین میں کچھ پیدا کیا ہو اپنی طرف سے، ہمیں کوئی چیز دکھا دے۔ ام لہم شرک فی السماوات، اگر یہ بھی نہیں ہے کم از کم ہمیں یہی دکھا دیں کہ آسمان کی جو تعمیر کی گئی ہے اسی میں کچھ اللہ رب العزت کا کوئی ساتھی ہو، کوئی ساتھی ہو جس نے اللہ رب العزت کی مدد کی ہو، استعانت کی ہو۔ یہ تمام چیزیں بنانے میں حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ٹیمیں لگاتے ہیں اور اپنی طرف سے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں ذلیل و رسوا کر کے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں اللہ رب العزت انہیں پھینک دیں گے، اور پھر اس دن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ دعا یہ کریں گے کہ اللہ کرے ہماری جان چھوٹ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک یہ موقع دے دیں ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب آپ کے پاس دوبارہ موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے والدین کے حوالے سے انسان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، چونکہ تیرے باپ نے اور تیری ماں نے تجھے جنم دینے کے لیے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں، تیرے باپ نے تیری پرورش کے لیے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں، تیری ماں نے تجھے 9 ماہ اپنی کوکھ میں اٹھایا ہے، اس میں کئی ایک تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، خود کو مصیبت میں اور پریشانی میں اس نے مبتلا کر لیا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر جب وضع حمل کا وقت آیا اس وقت جو کیفیت عورت کی ہوتی ہے، یہ سارے معاملات ایک عورت نے تیری خاطر برداشت کیے، اور پھر پیدا ہونے کے بعد تجھے جو دودھ پلایا گیا، پاکیزہ دودھ تجھے پلایا گیا، کسی جانور کا دودھ نہیں تجھے دیا گیا، بلکہ اس ماں نے محبت کے ساتھ اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے تجھے دودھ پلایا۔ اتنی محبتیں جو دینے والی شخصیت ہے وہ تیری ماں ہے، یا پھر تیرا باپ ہے کہ جب تو دنیا میں پیدا ہوا، دنیا میں آنے سے پہلے تیرے باپ نے تیرے لیے مال و زر اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور تیری پرورش کے انتظامات کرنے شروع کر دیے، تیرے لیے مکان، بنگلہ، یعنی کہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر ایک چیز وافر دیتا رہا۔ اور پھر جب تیری پیدائش کا وقت تھا تو تیری والدہ کو جس کھانے کی ضرورت تھی، پھل کی ضرورت تھی، تمام چیزوں کا اس تیرے باپ نے خیال کیا ہے، لہٰذا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان 40 سال کی عمر پہنچ جاتا ہے تب وہ انسان بالکل مچور ہو جاتا ہے، اس عمر میں جا کے تو بالخصوص انسان کو اپنے والدین کی طرف پلٹنا چاہیے اور اپنے والدین کی وہ جو احسانات ہیں ان کا بدلہ چکانا چاہیے۔ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، کہ ایک انسان کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح میرے والدین نے مجھ پہ رحم کیا ہے اور میری تمام تر چیزوں کا خیال کیا ہے، اسی طرح تو انہیں جزائے خیر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح بچپن میں انہوں نے میرا ساتھ دیا اور میرے اوپر شفقت رحمت والے معاملات کیے ہیں، آج وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں یا بڑھاپے میں چلے گئے ہیں، آج تو ان کے ساتھ ویسے ہی شفقت اور رحمت والے معاملات فرما، اور اسی طرح جب میری اولاد آ جائے تو مجھے اولاد دے، اللہ رب العزت اسے بھی نیک بنا۔ اور جس طرح ہم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا ہے، ان کی ہر بات کو مانا ہے، ان کی شفقتوں محبتوں کو اپنایا ہے، اسی طرح جب ہماری اولاد ہو جائے وہ بھی ہماری اسی طرح مطیع اور فرما بردار ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے کہ کائنات کے لوگوں، بالخصوص وہ مکہ کے لوگ کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز بھی تھے، قریبی بھی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، اور جھٹلانا تو بہت دور رہا، جھٹلانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں نہیں مانتا، چلے ٹھیک ہے میں اٹھ کے چلا جاؤں، لیکن جو بات سنتے تھے انہیں بھی ان سے دور کر دیا۔ لیکن آپ نے اس طرح کا کام کیا، اللہ رب العزت نے تدبیر یہ فرمائی وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، آپ نے سننا چھوڑ دیا اور اللہ رب العزت نے جنوں کی جماعت کو بھیج دیا، جنہوں نے قرآن پاک کو سنا۔ جب وہ حاضر ہوئی فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، یہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور قرآن جدھر پڑھا جائے وہاں پہ کسی بھی قسم کا اپنی طرف سے ٹیما نہیں لگانا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، گویا کہ قرآن کا یہ ادب ہے کہ اس کے خاموشی کے ساتھ اور بالکل ادب کے ساتھ سنا جائے۔ جب انسان ادب کے ساتھ سنتا ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کہ انسان تو قرآن کو اگر ادب سے سنتا ہے تو پھر اس پہ تدبر کیوں نہیں کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن کو غور اور فکر سے نہیں سنتا، تدبر کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ اگر وہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کر دے اور اس میں تفکر کرنا شروع کر دے، تدبر کرے، اس کی ایک ایک آیت پہ ایک ایک لفظ پہ اچھی طرح نظریں جمائے، اللہ رب العزت اس میں علم کی گہرائیوں اور سمندر پھینک دیتے ہیں، اور اس سے انسان کو کہ ایک ذخائر دے دیتے ہیں کہ جو انسان جس کو اللہ رب العزت نے عقل و شعور اور دانش سے نوازا ہے وہ اس چیز سے کہ ایک فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
اے ایمان والو اللہ رب العزت کی اطاعت اسی طریقے سے کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت بھی اسی طریقے سے کرو کہ جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اگر اس طرح نہیں کرو گے تو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ ہمارے آج ایک طبقے نے اس آیت کو مخصوص اور چند ایک مسائل کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ مسائل مثلا رفع دین کے ساتھ کر دیا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کے ساتھ خاص کر دیا، آمین کے ساتھ خاص کر دیا، یا کل ساتہ چالیہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں رسومات چلتی ہیں ان کے ساتھ خاص کر دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہ چیز خاص ہے، یہ آیت خاص ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات میں بھی یہ چیز خاص ہے، تجارت کے معاملات میں بھی یہ چیز خاص ہے، اور اسی طرح کافر مشرکین جب ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیں یا ہماری خواتین کو وہ ستائیں اور الہ کلمات اللہ کے خلاف وہ اپنی کوشش اور کاوش کریں، تب بھی ہمیں یہی رستہ اپنانا ہوگا۔ صرف نماز کے معاملات میں یا زکوٰۃ کے معاملات میں یا حج کے معاملات میں یہ صرف آیت خاص نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ یہ آیت جڑی ہوئی ہے۔ تجارت کے حوالے سے ہو، ہمارے معاشرے کے حوالے سے ہو، ہماری سیاست کے حوالے سے ہو، یا دیگر جتنی بھی ہماری انسان کی ضروریات ہے اس سب کے ساتھ یہ آیت خاص ہے۔ گویا کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت اور قرآن و سنت کے پابند رہ کے نہ گزارا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ہمارے سارے کے سارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ فتح میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اس صورت میں ویسے تو ایک لمبا واقعہ ہے جو اس میں زیادہ ہائلائٹ کیا گیا ہے صلح حدیبیہ کے حوالے سے، کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں جا رہے تھے تو انہیں رستے میں روک دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفیر کو بھیجا تاکہ وہ ہماری طرف سے جائے، انہیں بتائے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات نہ مانی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا اور انہوں نے افواہ یہ اڑا دی کہ معاذ اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیعت لی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیعت لی کہ اگر تو عثمان زندہ ہے اور ہم اسے ضرور واپس ساتھ لے کے جائیں گے، اور اگر عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے تو ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیعت لی، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بیعت میں حصہ لیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ نیچے ہے، تمام صحابہ کا ہاتھ اوپر ہے، اس کپ کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا کہ اگر عثمان زندہ ہے تو یہ عثمان کی طرف سے ہاتھ ہے، اور اگر عثمان شہید ہو گیا تو ہم اسی کے لیے تو یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اوپر سے آواز دی ید اللہ فوق ایدیہم، کہ یہ جو ہاتھ آپ نے لے رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں، ان سب کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، اور جن لوگوں کے ہاتھ اس کے درمیان آ چکے ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان جو ہاتھ آ چکے ہیں، انہیں کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بارہا مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت الفردوس کے سرٹیفکیٹ عطا کیے، اور یہ اعلان کیا بارہا مرتبہ کہ جو اس درخت کے نیچے تھے، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے بالکل تیار تھے، اپنی جانیں تک نشاور کرنے کے لیے تیار تھے، ہم ان سب سے راضی ہو گئے۔ اس موقع پہ کی ایک شرائط بھی انہوں نے اپنی طرف سے لگائی جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا، انہیں منظور کر لیا، لیکن ہمارے مسلمان کچھ صحابہ ایسے تھے جو ان شرائط کو ماننے کے لیے نہ تیار تھے، لیکن پھر بھی اس میں اللہ رب العزت کی کمال حکمتیں کی تھیں کہ 2 سال ہی گزرے تھے کہ انہوں نے اپنے عہد و پیمان توڑنا شروع کر دیے، اور اللہ رب العزت نے ایک واضح فتح سے نواز دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا سیماہم فی والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اشداء علی الکفار، لیکن جو کافر جب ان کا سامنا کفار سے ہوتا ہے، مشرکین سے ہوتا ہے، یہود و نصارہ صلیبیوں سے ہوتا ہے، تو یہ بڑے سخت بن جاتے ہیں، اور یہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ اور اپنے ہر طرح کے اعتبار سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں آتے ہیں رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، آپس میں پیار محبت بھی کرتے ہیں جب تو انہیں دیکھتا ہے یا یہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں یا یہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فضل تلاش کرتے ہیں، حلال کی روزی تلاش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ورضوان اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا۔ بتا یہ چلتا ہے کہ جو مسلمان مومن ہو ان کے آپس کے درمیان پیار محبت ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے ہاں یہاں پہ معاملہ الٹ ہے، اجتماعی سطح پہ بھی، انفرادی سطح پہ بھی، اوپر بھی نیچے بھی، امام اور مقتدیوں کے درمیان بھی اس طرح کا معاملہ چلتا ہے، نمازیوں کا آپس میں یہ معاملے چلتے ہیں کہ آپس میں بالکل حسد بغض کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، اور جو مشرکین ہیں یا جو غیر
مسلک ہیں یا جو غیر مسلمان ہیں، مسلمان نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہماری حکومتی سطح پہ بھی ایسے معاملات ہیں اور ہماری مساجد میں بھی اکثر اس طرح ہوتا ہے، جبکہ ہونا تو اصل یہ چاہیے کہ ہمارے آپس میں معاملات مضبوط ہونے چاہیے، ہماری آپس میں محبت، پیار، مودت کا ایک رشتہ قائم ہونا چاہیے کہ جسے کوئی بھی ٹھیس نہ پہنچا سکے، اور کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ہم سبھی ایک صف میں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ یہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، بار بار انہیں سرٹیفکیٹ دینے کے بعد پھر اللہ رب العزت اس صورت کے آخر پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم نے ان سب کو معاف کر دیا، نہ صرف معاف کیا بلکہ اجر عظیم سے بھی نواز دیے۔ اور کل جس طرح آج دنیا میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ساتھی ہیں، کل قیامت کے دن اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کے حوالے سے، معاشرے کے آداب کے حوالے سے، اور آپس میں ایک دوسرے کو کس طرح مخاطب کرنا ہے، اصلاح معاشرے کے حوالے سے یہ صورت انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہر انسان کو، اور مسلمان جو بالخصوص مسلمان بندہ ہے، اسے اس صورت کا اور صورت نور کا، ان دونوں صورتوں کا بالتفصیل مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ میں خلاصہ بھی پیش کروں تو کس طرح کر سکتا ہوں، ساری صورت کا خلاصہ پیش نہیں کر سکتا، البتہ آیات کا ترجمہ ضرور کیے دیتا ہوں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سے آگے نہ بڑھو، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا ہے آپ اسے پہ اکتفا کریں۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اگر آپ اس سے تجاوز کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب بڑا سخت آئے گا، اس عذاب کی پکڑ سے بچ جائیں۔ وہ یہاں پہ بھی ہمارے کچھ لوگ انہی چند ایک مسائل کے ساتھ اس صورت کو خاص کرتے ہیں یا اس آیت کو خاص کرتے ہیں، جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ، ہر معاملے کے ساتھ یہ قرآن پاک اور قرآن سنت کا سارے کا سارا اس بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو، اپنی آوازیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی کی موجودگی میں کسی معاملے میں بحث مباحثہ ہو گیا، آوازیں بلند ہو گئی، اللہ رب العزت کی آیت نازل فرما دی کہ وہ آواز بلند کرنے والا صحابی ہو یا تابعی ہو یا کوئی بھی غیر مسلمان ہو یا مسلمانوں میں سے بعد میں کیوں آنے والا ہو، جو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پہ قانون بنا دیا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے گا، ہم اس کے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دیں گے۔ وہ بدری صحابی ہو، وہ کسی بھی اعتبار سے جتنا بڑا مرضی مومن ہو، وہ جتنا بڑا مرضی سخی ہو یا شہید ہو، جس کی آواز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند ہوگی، ہم اس کے سارے کے سارے اعمال برباد کر دیں گے۔ آج ہمارے درمیان اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہے، البتہ امام ہمارے پاس موجود ہیں، چونکہ امام اپنی بات نہیں بتاتا، خطیب اپنی بات نہیں بتاتا، وہ اللہ کے نبی یا اللہ رب العزت کی ہی بات بتاتا ہے، قرآن و سنت کی ہی باتیں بتاتا ہے۔ یہاں پہ عمل کرنے کے حوالے سے، ادب کرنے کے حوالے سے ہمارے امام یا خطبہ یا قرہ اکرام جو ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے معمور فرما دیے، ہمیں چاہیے ہم ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کی موجودگی میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہ کریں، اپنی آوازیں اختلافی اعتبار سے ادباً ان سے نیچے رکھیں، کسی بھی قسم کا اگر کوئی اختلاف ہے تو بڑے شائستہ طریقے سے اور بڑے ادب و احترام کے طریقے سے اور علیحدگی میں جا کے ہم ان سے اپنا اختلاف ذکر کریں، یہ ہمارا اختلاف ہے، بجائے اس کے کہ امام صاحب موجود ہوں، خطیب صاحب موجود ہوں اور ہماری آپس کی لڑائیاں آواز بلند کر جائیں، امام صاحب ابھی چپ کر کے بیٹھے اور یہاں سے مقتدی اپنی آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، اس کی کئی ایک آگے تفصیلات ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، ایک اصول بڑا پیارا مقرر فرمایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والو، آپ کے پاس اگر کوئی خبر لے کے آئے، کوئی فاسق ہو، کوئی جھوٹا ہو، اس سے پہلے کہ آپ اس خبر کی تشہیر کریں یا اس خبر پہ عمل کریں، سب سے پہلے آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ اس خبر کی تصدیق کر لیں، آیا یہ خبر سچی ہے تو فابیہ، اگر جھوٹی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی تشہیر کر دیں، بعد میں یہ خبر جھوٹی نکلے اور آپ کی بےزتی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے، مطلب یہ ہے کہ جب وہ سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے، وہ بات بعد میں جھوٹی نکلتی ہے
تو اس کی بےزتی ہو جاتی ہے، اس کی انسلٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارے فیس بک پہ آج کل یہ کئی ایک چیزیں اس طرح کی چلتی ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اور جب مسلمان آپس میں دو بھائی مومن لڑ جھگڑ پڑے، کسی بھی معاملے سے، کسی بھی پہلو سے لڑائی ہو جائے، ان کے درمیان بڑے اچھے طریقے سے صلح صفائی کروا دیں، چونکہ مومن جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی لڑائی بھی وقتی ہوتی ہے، اور لڑائی ان کی ذات کے لیے نہیں، کسی خاص مسئلے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ لڑائی کو اس طرح اچھالنا نہیں چاہیے کہ بعد میں ساری عمر کے لیے انسان سے قطع تعلق اختیار کر لے۔ وہ آپ کا بھائی ہو، سگا بھائی ہو، یا پھر آپ کا مومن بھائی ہو، کسی بھی معاملے میں لڑائی ہو جائے، آپ کا کوئی مسئلہ بن جائے، جھگڑا ہو جائے، تو مومنوں کی ایک جماعت کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ اگر وہ مومن اس حوالے سے کمزور ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حق پہ رہتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے اور اپنی غلطی ہونے کے باوجود، کسی کی غلطی ہونے کے باوجود خاموش ہو جائے، پھر بھی جا کے اس سے معافی مانگ لے، تو اس نے ایمان میں اور مومنین ہونے میں اور اللہ رب العزت اس سے زیادہ اجر دیں گے۔ اس حوالے سے ہمیں پہل کرنی چاہیے، اپنے آپسی اختلافات کو بھلا کے ہمیں ایک مٹھ ہونا چاہیے اور ایک جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ زاریات یعنی کہ اس پارے کے آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات فرمائی، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے، وہ فرشتے چکے اجنبی تھے، انہوں نے آ کے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے مہمان نواز تھے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل حمیض، بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور بچڑا بھنا ہوا لے آئے، بعجل سمین، سمین چونکہ سمن گھی کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو اس سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچڑا بھی لے کے اور دیسی گھی میں بھنا ہوا بچڑا لے کے انہیں ان کے آگے پیش کر دیا، اور فقربہ الیہم قال الا تاکلون، ان کے قریب گیا تو وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، چونکہ فرشتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈر گئے اور کہا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ فوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈر نہ جائیں، آپ گھبرائیں نہ، وبشروہ بغلام علیم، ہم آپ کو ایک بہترین اور علم والے اور نیک بچے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اتنی بات سننا تھی، فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فسکت وجہہا وقالت عجوز نکیم، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی پاس کھڑی ہوئی تھی، اس نے تعجب کے اعتبار سے اپنے ہاتھ منہ پہ اس طرح ہاتھ لگائے جس طرح ہماری خواتین کرتی ہیں، تعجب کے اعتبار سے کہ اب مجھے بیٹا ہوگا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اب کس طرح ہو سکتا ہے، میں تو بھانج بن چکی ہوں، اب میرے پاس یہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت قالوا كذلك قال ربك انه هو العليم الحليم، اللہ رب العزت کے معاملات اسی طرح کے ہیں، وہ جب چاہے جس طرح چاہے غیر ممکن کو ممکن کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اور یہاں سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے بشروہ بغلام علیم، غلام علیم سے مراد سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت تھی، چونکہ پیچھے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ گزرا ہے، وہاں پہ فبشرناہ بغلام حلیم کا تذکرہ تھا، اور حلیم سے مراد سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہاں سے بھی غلام علیم، علیم سے مراد سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہاں سے ایک جو نقطہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے، ہمیں اس سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، بسا اوقات ہم اس طرح پوچھتے ہیں، اس بیچارے کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے، وہ شرم کے مارے اپنی عزت بچانے کے لیے نہ کرتا رہتا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک مرتبہ پوچھیں، دو مرتبہ پوچھیں، وہ نہ کر دے پھر بھی اپنی ضرورت کے مطابق، استطاعت کے مطابق آپ اس کے لیے جو میسر ہو سکے وہاں پانی لے کے یا کھانا لے کے، اچھے سے اچھا کھانا لے کے۔ یہاں سے اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ صرف کدو ہی نہیں چلنا چاہیے، دال ہی نہیں چلنی چاہیے، بلکہ ماشاءاللہ کٹا بھی چلنا چاہیے، جس طرح عظیم بھائی نے دعوت کی تھی ہے اس طرح، یعنی کہ کوئی بھی آپ کے پاس نیک لوگ آ جائیں یا ویسے کوئی بھی مہمان آ جائے، مہمان آپ کے جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، یا غیر مسلک آ جائے، غیر مسلمان آپ کے پاس آ جائے، آپ کا اخلاقی رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے رویے کو دیکھ کے بالکل آپ کی طرف مائل ہو جائے، اور جب بھی کوئی ہمارے پاس ہے اس کی بہترین مہمان نوازی کرنی چاہیے، وہ بھلے سے نہ کر بھی دے پھر بھی اس کے آگے ضرور رکھنا چاہیے، بسا اوقات وہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے اور ان معاملات کی وجہ سے وہ نہ کر رہا ہوتا ہے، اور حقیقت میں اسے بھوک لگی ہوتی ہے، جس طرح مجھے پانی کی پیاس کافی لگی ہے لیکن میں پی نہیں رہا، ٹائم کے ہم اللہ رب العزت جو بھی کہا گیا اس میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔